ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العبد إذا قام إلى الصلاة فتحت له أبواب الجنان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ معمّ نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبت اخلاص درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی کا کارواں جاری ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کارواں میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں ہم سب کو ان باتوں کو صحیح طور پر سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ 21واں پارہ پہلی آیت میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ نمازی بے حیا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی نماز ہی اس کو بے حیا نہیں ہونے دے گی۔ اسی طریقے سے نمازی برا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی نماز اس کو برائی سے منع کرتی ہے، اس کو برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ یہ رب کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے کہ نمازی بے حیائی اور برائی کی طرف نہیں جاتا کیونکہ نماز اسے نہیں جانے دیتی۔ لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نمازی ہونے کے ساتھ بے حیا بھی ہے، برائی کی طرف بھی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کیا وجوہات ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے ہیں، وضو کے بعد آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہو، لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا بات ہو گئی، کوئی بیماری ہے کہ وضو کا پانی یا چہرہ دھویا جاتا ہے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، یقیناً کوئی وجہ ہوگی، کوئی بیماری ہوگی۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو نہیں دیکھتا اب وضو کرنے کے بعد میں کس کے در پر حاضر ہونے کو ہوں؟ جب میں رب تعالیٰ کی ذات کا تصور باندھتا ہوں تو میری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ وضو کے بعد اب کہاں پر جا رہا ہے، وضو کے بعد کس در پر حاضر ہو رہا ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔
تو فرمایا اس خوف کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے میری حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اب جب اس قسم کے معاملات ہو تو یقیناً پھر ایسی نماز بے حیائی سے بھی منع کرے گی، برائی سے بھی روکے گی۔ جب اس قسم کی عبادت ہو، اس قسم کی نماز ہو، کیونکہ نمازی کی اپنی شان ہے۔ نماز پڑھنے والا کوئی عام شخص نہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا، ان العبد اذا قام الى الصلاۃ، کہ بے شک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر مانتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، کیا ہوتا ہے؟ فتحت لہ ابواب الجنان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کے لیے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ زمین پر پاؤں رکھتے ہوئے نماز کو ادا کر رہا ہے، زمین پر سجدہ کر رہا ہے، لیکن عرش کا مالک آسمان پر جنت کے سارے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ نمازی کی شان ہے۔ اب جب نمازی کی اتنی بلند و بالا شان ہے تو پھر جب نماز اس طریقے سے پڑھی جائے تو یقیناً یہ نماز پھر بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی منع کرتی ہے۔ لیکن کیسی نماز ہو؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ثواب ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کأنک تراہ، جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر۔ اب یہ کتنی مشکل کیفیت ہے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اس طرح جھومتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے، عشق میں، محبت میں، چاہت میں، چاشنی میں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی چاہت ہی الگ ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ فرمایا اس طرح، لیکن پیارا محبوب جانتے تھے کہ ایسی کیفیت بنانا کوئی عام بات نہیں ہے، اور رعایت عطا فرما دی۔ کیا رعایت عطا فرمائی؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تیری کیفیت ایسی نہ بنے تو بس یہ سمجھ لے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس طرح نماز پڑھ۔ پہلی کیفیت تو وہ ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر ایسی کیفیت نہ ہو، اس اسٹیج تک تو نہ پہنچ سکے، تو فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اب تو یہ تصور جما لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھ۔ جب تو اس طرح نماز پڑھے گا خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اب یہ نماز تیری برائی سے بھی تجھے روکے گی، بے حیائی سے بھی تجھے روکے گی، اور معاشرے کے تمام خرافات سے بھی تیری حفاظت فرمائے گی۔ باعث بستامی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، آپ دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی شمع آپ نے روشن کی، جوک در جوک لوگ دین کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اسی محلے میں ایک فاحشہ عورت آئی، اس نے ایک جگہ ایک اپنا ٹھکانہ بنایا۔ کچھ وقت کے بعد ایک شخص باعث بستامی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور، آپ نے اپنے آنسوؤں سے جس زمین کو سیراب کیا، آپ نے جس سرزمین پر دین اسلام کی شمع کو روشن کیا، آج اس روشنی کو کوئی بجھانے کے لیے آ چکا ہے۔ آپ کا شہر، آپ کا وطن ویران ہونے کو ہے، یہ لٹ جانے والا ہے، ان قریب تباہ ہوگا۔ بھائی بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا بات کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسی علاقے میں، اسی شہر میں ایک فاحشہ عورت آ چکی ہے، آپ کے اپنے ہی لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ باعث بستامی رحمہ اللہ نے جس اس بات کو سنا، اپنے بر میں اچھا اس کا پتہ پوچھا، صبح ہوتے ہی مصلی لیا اور تسبیح لی، اس کے گھر کے نیچے کے جو دہلیز تھی، جو دروازہ تھا، وہاں پر آپ نے مصلی بچھایا اور بیٹھ گئے عبادت کرنے کے لیے۔ رات ہوئی، وہ عورت منتظر رہی کہ کوئی آئے گا، کوئی گاہک اوپر آئے گا، لیکن رات پوری گزر گئی، کوئی گاہک اوپر نہ چڑھا، کیونکہ جو لوگ وہاں سے گزرتے دیکھتے اللہ کے ولی باعث بستامی موجود ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے سامنے اس سیڑھی پر عبور کر لیں، اس سیڑھی کو پار کرتے ہوئے اس فاحشہ عورت کے گھر پہ پہنچ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ لوگ نظریں چھپاتے ہوئے ساری رات گزر گئی، کوئی ایک شخص بھی اس عورت کی سیڑھی پر نہ چڑھا۔ اب وہ عورت منتظر رہی کبھی کوئی آئے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ رات تو گزرنے والی ہے، کوئی گاہک آیا ہی نہیں،
روز تو اتنا رش ہوتا ہے۔ اب اسے جیسے ہی اپنی نظر کو باہر گھمایا، دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص، ایک بزرگ جو ہے مصلی بچھائے ان کے دروازے کے باہر موجود ہے۔ اب وہ عورت سمجھ گئی اچھا تو یہ بات ہے، وہ عورت فوراً اترتی ہے، وہ فاحشہ عورت حضرت باعث بسطامی رحمہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور کہنے لگتی ہے اللہ رب العزت کی اتنی بڑی زمین چھوڑ کے تجھے یہ جگہ ملی، تو نے میرا کاروبار ہی بند کر دیا، کسی اور جگہ پر جاؤ۔ باعث بسطامی رحمہ اللہ فرمانے لگے تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو اس وقت یہاں موجود ہوں، تیرے گھر کے اندر تو نہیں، اور یہ روح زمین میرے رب کی ہے، یہاں پہنچ کے میں عبادت کر رہا ہوں، تجھے تکلیف کس چیز کی یہ بتا۔ وہ کہتی ہے کہ تو نے میرا کاروبار بند کر دیا۔ باعث بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیرا کاروبار تو کیا چاہتی ہے؟ اچھا یہ بتا کہ ایک رات کا تو کتنا لے گی؟ اس نے قیمت بتائی۔ باعث بسطامی رحمہ اللہ نے اس قیمت کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد آپ فرماتے چل۔ اب کیا ہوا؟ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کی سیڑھی پر فاحشہ عورت جا رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے اپنے وقت کا ولی باعث بسطامی رحمہ اللہ تشریف فرما ہے اور اس عورت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی نظریں کھلی کی کھلی رہ گئی، ایسا ہوا جیسے ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہی تو وہ چراغ تھا جس سے ہم روشنی حاصل کرتے تھے، اب یہ چراغ ہی بجھ جائے گا تو ہم روشنی لینے کہاں جائیں گے؟ اسلام کے نور کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ کیا ہوا؟ اس فاحشہ نے باعث بسطامی رحمہ اللہ کو بھی اپنے چکر میں لگا دیا۔ لیکن یہاں تو ان کی ناقص سوچ تھی، لیکن وہاں رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے رب کی شان کہ باعث بسطامی رحمہ اللہ اس کے پیچھے پیچھے اس گھر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رات کے حوالے سے ہماری قیمت طے ہو چکی، اب تجھے وہ کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ وہ عورت راضی ہے، جی ہاں آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں جس طرح وضو کرتا ہوں تو میرے پیچھے اسی طرح وضو کرنا۔ اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی کتنی اعلیٰ صفات ہیں۔ بندہ دیکھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، نظر آ رہا کچھ اور ہے، لیکن منظر اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہے۔ لوگ تو باہر یہ باتیں کس رہے ہیں، لیکن اندر کا معاملہ ہی برعکس ہے۔ باعث بسطامی رحمہ اللہ نے وضو فرمایا، ساتھ میں عورت نے بھی وضو کیا۔ آپ نے فرمایا مصلی بچھا، میرے پیچھے کھڑی ہو جا۔ باعث بسطامی رحمہ اللہ فرمانے لگے جس طرح میں کرتا جاؤں تو بھی اسی طرح کرتی جا۔ آپ نے تکبیر کہی، اس عورت نے بھی تکبیر کہی، آپ نے قیام، اس نے بھی قیام، آپ نے رکوع، اس نے بھی رکوع، آپ نے قومہ کیا، اس نے بھی قومہ کیا۔ پھر آپ جب سجدے میں گئے تو وہ عورت بھی سجدے میں گئی۔ باعث بسطامی رحمہ اللہ سجدے میں جا کے زاروں قطع رونے لگے، زاروں قطع۔ اے اللہ، باعث بسطامی کا کام تو یہاں تک پہنچانا تھا، تیرے حضور اس عورت کو سجدہ کروانا تھا، تیری عبادت کی طرف اس کو لگانا تھا، سو باعث بسطامی نے یہ کام کر دیا۔ مولا یہاں تک تو میرا کام تھا، اب آگے اس کی دل کی دنیا کو تو منور فرما دے، یہ تیرا کام ہے، اب یہ تیرا کام ہے، تو اس کے دل کی دنیا کو منور فرما دے۔ اب یہ عورت جب سجدے میں جا رہی تھی تو فاحشہ تھی، لیکن اللہ کے ولی کی زبان سے جب دعا نکلی سجدے کی حالت میں، تو جب سجدے سے کھڑی ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت کی ولیہ بن چکی تھی، سارے گناہوں سے اس نے توبہ کی۔ اب یہ نماز ہے، جس عورت نے ایک سجدہ کیا ہے، اس نماز کی برکت سے اس نے برائی والے سارے کاموں کو چھوڑ دیا۔ تو جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو تو اس کی نماز اسے کس قدر بے حیائی سے روکے گی، کیسے اسے برائی والے کاموں سے دور کرے گی، کہ نمازی کی شان ہی اتنی اعلیٰ ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر بھی ایک واقعہ اسی طریقے سے ملتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے انتہا درجے کی خوبصورت، مسجد کے امام ہے، اس کی وہ بیوی ہے۔ اب اسی علاقے کا ایک بہت بڑا مالدار شخص ہے، وہ اس عورت کے عشق میں مبتلا ہے۔ آخرکار موقع پا کر اس نے خط لکھا کہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دے۔ جیسے یہ خط اس امام کی عورت کے پاس پہنچتا ہے، جو کہ بڑی نیک صفت تھی اور بڑی دیندار عورت تھی، وہاں پر پہنچنے کے بعد اب یہ خط دیکھتی ہے وہ عورت
اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ فلاں مالدار شخص ہے، فلاں ایسا شخص ہے جس نے اس قسم کا خط لکھا ہے۔ اب وہ مسجد کے امام ہیں، انہوں نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اس کے خط میں ایک اور خط لکھا جائے، جواب دیا جائے۔ پریشان ہونے کی اس میں بات ہی نہیں، جواب دیا جائے۔ جواب کیا دیا جائے کہ اس کو خط لکھ دو کہ اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تجھے 40 دن تک اس مسجد کے امام کے پیچھے با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ خط لکھ دیا، وہاں خط پہنچتا ہے، اس نے رضامندی ظاہر کر دی کہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، 40 دن بھی قربان۔ اب دیکھیں ایک مجازی عشق کے لیے وہ شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کو راضی ہو گیا، لیکن عشق کے حقیقی خاطر اب تک لوگ نمازوں سے دور ہیں۔ اپنے رب سے عشق حقیقی ہے، دنیاوی عشق تو مجازی ہے، حقیقی عشق تو ہر شخص کا اپنے رب سے ہونا چاہیے کہ وہی لائق اس چیز کے ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن یہ عشق مجازی ہے، جب وہ سنتا ہے کہ اس عورت کے مجھے قریب ہونے کو مل جائے گا تو میں 40 دن تک نماز پڑھنے کو تیار ہوں، لیکن معاملہ ہی کچھ اور تھا نا۔ اب وہ آتا ہے اس کے شوہر کے پیچھے، روز نماز پڑھتا ہے، مسلسل فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساری نمازیں بجماعت سے ہونے لگی، یہاں تک کہ جب 40ویں دن کو پہنچتا ہے، اب مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں وہ نماز پڑھنے والا بن چکا ہے۔ جب 40ویں روز وہ پہنچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اب اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اب نماز کا نور اس کے جسم میں اتر چکا ہے، کیونکہ یہی تو وہ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، یقیناً روکتی ہے یہ تو بس۔ اب وہ شخص جو پہلے خواب میں بھی حرام کاری دیکھا کرتا تھا، سوچا کرتا تھا، سمجھا کرتا تھا، حرام نظروں سے دیکھتا، حرام چیزوں کو پکڑتا، حرام کی جانب جاتا، حرام سنتا، حرام دیکھتا، حرام سمجھتا، ہر چیز حرام 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 والا سلسلہ تھا، اب اس کی نماز کی برکت سے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب یہ خط لکھتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ان تمام گندے کاموں سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا اے خاتون تو بھی مجھے معاف فرما دے، میں تیرے قریب آنے کا ارادہ ترک کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ تو اتنا سخت گناہ گار شخص کس وجہ سے سدھرا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے اسے سدھار دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ اس قدر بگڑا ہوا شخص بھی دین کے قریب آ گیا؟ وہ تھا نماز کا نور۔ اب جیسے یہ خط اس امام کی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، وہ بیوی خوشی میں اپنے شوہر کو یعنی مسجد کے امام کو بتاتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھے خط آ چکا۔ پھر جب امام نے اس خط کو پڑھا تو اس کی زبان سے بھی بات جاری ہو گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک میرے رب کا سچ فرمان ہے، صدق اللہ العظیم، کہ میرے رب نے سچ فرمایا، بہت بہتر فرمایا۔ کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ برعکس ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی، برے کاموں سے کیوں نہیں روکتی؟ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے دوبارہ بگڑ جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہاں آنے کے بعد بھی آدھی نمازیں پڑھتی ہے، آدھی نماز چھوڑ کے چلے جاتی ہے۔ کیا بات بن گئی؟ حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا، نماز کو صحیح پڑھا، لیکن کیا بات ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جو نماز کے آداب تھے ظاہری اور باطنی، ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا ہم نے اس طرح ادا ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اس طرح ادا کرتے نا تو ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ حضرت عاصم اصم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نماز کیسی، اس کی کیفیت کیسی؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں تصور جما لیتا ہوں کہ میرے سامنے بیت اللہ شریف ہے، سیدھی طرف جنت ہے، الٹی طرف دوزخ ہے، اور پاؤں تلے پل صراط ہے، اور پیچھے ملک الموت ہے۔ اور جب تکبیر کہتا ہوں تو بس سمجھ لیتا ہوں ہو سکتا ہے زندگی کی میری یہ نماز آخری نماز ہو، اور پھر صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں، سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنتیں، مستحبات پر عمل کرتے ہوئے جب سلام تک پہنچتا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد
پھر خوف میں آ جاتا ہوں کہ نہ جانے میری یہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا رد کر دی جائے گی۔ اس طریقے سے خوف رکھتے ہوئے میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر جب اس قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں تو یقیناً بندہ برائی سے بچتا ہے۔ یہ نماز ایسی ہوتی ہے جو اسے برائی سے روکتی ہے، برائی سے بچاتی ہے، ورنہ تو نمازی بے شمار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یہاں سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی باہر جاتے، گیٹ سے نکلتے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اب ان کی نماز انہوں نے برائی سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ انہوں نے ظاہری باطنی آداب کا خیال ہی نہیں کیا۔ زندگی کے سارے کام سیکھ لیے لیکن نماز کا ترجمہ ہی کبھی نہیں سیکھا۔ نماز کا ترجمہ تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنا ہی صحیح نہیں آئی۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر قرات ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، یہ مختلف ہوتی رہتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو اور چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر ہے، اور جو قرات ہے اور جو معاملات ہیں، وہ تو ہمیشہ ایک جیسا ہی ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، اسی طریقے سے رکوع کی تسبیح، قومے کی، سجدے کی، قاعدہ اولا، قاعدہ آخرہ، یہ تشہد، درود ابراہیم، دعا اور سلام، یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر نماز میں ہے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پڑھنا ہی ہے۔ اگر اس کا بندہ صحیح طریقے سے ترجمہ یاد کر لے، کیونکہ شیطان کی اولین ترجیح ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کو نہ جائے، پوری ترجیح ہے، پوری اس کی چاہت ہے کہ نمازی کو نماز سے روک دیا جائے، سستی میں، کام کاج میں، بیماری میں لگا کر اس کو مسجد تک نہ جانے دیا جائے، یہ شیطان کی اولین ترجیح ہے، اس کی چاہت ہے۔ لیکن کوئی شخص پھر بھی پہنچ گیا، آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے، اطراف کی دکانوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمان ہے، واجب ہے، واجب، جان بوجھ کے وہ چھوڑ رہے ہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو، کس وجہ سے؟ کاروبار، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے، اور ہر شخص کو پتہ ہے، جب بندہ دنیا میں آیا خالی تھا، کوئی چیز تھی، جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، اس کے بعد یہ سب کچھ اس کو دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اس کو چیز دی گئی ہے، اس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا اس چیز کو بڑھانے میں، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤں گا تب بھی کچھ نہیں لے جاؤں گا، آیا تھا جب بھی خالی تھا، جاؤں گا جب بھی خالی ہوں گا، درمیان میں جو چیز تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ ضائع ہونے والی شے تھی، اس کے لیے اس نے رب کے احکام کو بھلا دیا۔ دنیا میں ہر چیز، جو چیز ہم کھاتے ہیں، زمین کے اندر اس کا بیج بویا جاتا ہے، ہر شے، دنیا میں جتنے چیزیں پیدا ہوتی ہے اس کا بیج زمین کے اندر بویا جاتا ہے، پھل زمین کے اوپر بندہ پاتا ہے، لیکن زندگی ایک ایسا پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر آپ کو بونا ہے، جس کا بیج زمین کے اوپر آپ کو لگانا ہے، اس کا پھل آپ کو زمین کے اندر ملے گا۔ زندگی ایسا بیج ہے، زندگی، حیات، لیکن اس کو کہاں پر خرچ کیا؟ نماز سے دور، اللہ رب العزت کی عبادتوں سے دور، پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، جیسے اس کو کبھی مرنا ہی نہیں۔ تو البتہ اب کیا ہوا کہ اذان تو ہوئی لیکن نماز پڑھنے کے لیے لوگ حاضر نہ ہوئے، تو یہ شیطان کی اولین ترجیح تھی کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکا جائے۔ پھر دوسری ترجیح کیا؟ بہت روکنے کی کوشش کی، پھر بھی لوگ پہنچ گئے۔ اب اس کی چاہت یہ ہوگی کہ اس کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دیا جائے، کیونکہ پہلے تو اس کو روکا، یہ نہ روکا، مسجد تک آ گیا، اب مسجد تک آ گیا نا تو اس کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دو۔ مثال کے طور پہ وضو بندہ کر رہا ہے، اب ہاتھ اس نے دھوئے، اس کو شک ہوا ہاتھ دھوئے نہیں دے، دوبارہ دھو رہا ہے، دوبارہ دھو رہا ہے، دوبارہ، تو کیا ہوا؟ یہ ولحان نام کا شیطان ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے، وضو کے وقت وضو کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، ولحان۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الولحان، اے اللہ مجھے ولحان سے پناہ فرما، بچا لے اس سے۔ ٹھیک ہے، چہرہ دھو لیا، وسوسہ آ کے دھویا، پتہ نہیں دھویا، پانی ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، لگا ہوا اس کے چکروں میں، تسلی سے کام کیا جائے۔ اب کیا ہوا؟ پھر وہاں سے فارغ ہو کے نماز کے لیے آیا، جیسے نماز میں اللہ اکبر کیا، اب اس کو طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے، یہ شیطان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے، تاکہ یہ پہلے تو اس کو نماز پڑھنے سے روکا، جب نہ روک سکا تو اب نماز کے اندر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح اس کی نماز ضائع ہو جائے۔ لیکن جن کو ان تسبیحات کے ترجمے آ رہے ہوں گے، جن کو روز پڑھنا ہے، ایک ایک لائن بندہ یاد کریں،
15-20 دن کے اندر سب چیزیں یاد ہو جائیں، پھر زندگی بھر کی نمازیں درست ہو جائیں، کیونکہ اب ترجمے کے ساتھ وہ رب کی بارگاہ میں کیا مناجات پیش کر رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں کیا پڑھ رہا ہے اس کو سب معلوم ہے، کیونکہ وہ ترجمے کے ساتھ عربی زبان سے پڑھ رہا ہے، ذہن میں اس کا ترجمہ چل رہا ہے۔ آپ بولیں گے ایسا کیسے؟ آپ اردو میں سن رہے ہیں گفتگو، آپ کے ذہن میں اپنا سسٹم چل رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی اپنی زبان میں، مادری زبان بلوچی زبان ہے، اس میں بیان کرنا شروع کر دوں، آپ سننے کا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ کیا بات ہوئی، پہلے اردو میں کیا سمجھ آیا، بلوچی میں کیا سمجھ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ذہن کو ایک وسعت عطا فرمائی ہے کہ جس چیز کا ترجمہ آ جائے بس بندہ وہ عبارت سنے گا، ترجمہ کو ذہن میں چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم عربی کی اگر یہ جو خاص جیسے رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، سورہ فاتحہ کا ترجمہ، قومے کی تسبیح، ان کا صرف ترجمہ یاد کر لیں، آپ دیکھیں نماز میں وسوسہ نہیں آنا، کیونکہ آپ عربی پڑھ لیں نا، آپ کا ذہن ترجمے کی طرف جا رہا ہے، وسوسہ باقی۔ تو جب اس طریقے سے کامل نمازیں ہوگی تو پھر یہ وہ نمازیں ہوگی جو ہمیں بے حیائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو واعظ و نصیحت ہوئی سے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔